بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الرحمن اکیڈمی کی جانب سے آپ کی خدمت میں بہت علمی اور حکمت والا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، آج سے انشاءاللہ ہم سورہ لقمان کی تجوید، ترجمہ، تفسیر، تلاوت اور ان کی جو طب ہے اور ان کے قول، اقوال اور ان کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اس ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ ہم آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائیں گے۔ اور ہماری اس ویڈیو کو اور آنے والی تمام ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، کیونکہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس طرح کے جو پروگرام آ رہے ہیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی، یہ تو جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ انٹروڈکشن ہے سورہ لقمان کا، کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے کہ حضرت لقمان یا حکیم لقمان کون تھے اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کیوں آیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی نہ کوئی صورت کسی نہ کسی پیغمبر، نبی، رسول کے نام پر اتری ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں آپ کو صرف نبی اور پیغمبر اور رسولوں کا ذکر ملے گا، لیکن واحد حضرت لقمان یا حکیم لقمان جو تھے، یہ نہ نبی تھے، نہ پیغمبر تھے، نہ رسول تھے، لیکن ان کا قرآن میں ذکر کر کے اللہ نے ان کا مقام رہتی دنیا تک بلند کر دیا۔ حکیم لقمان جو تھے وہ بہت دانا آدمی تھے، بہت زیادہ ان کے پاس حکمت تھی، ان کے پاس عقل تھی۔ اچھا، ان کو جو حکیم لقمان کہتے ہیں، اس زمانے میں، عربوں کے زمانے میں ان کو بہت بڑا عالم دین سمجھا جاتا تھا، اور یہ تھے بھی۔ جیسے کہ ہم اس زمانے میں جو ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں، ہم ان کی کہاوت اور ان کے شعر، ان کے اشعار، ان کی شاعری کو ابھی تک جو ہمارے بچے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ علامہ اقبال کون ہے، لیکن ابھی تک اسکول اور کالجوں میں ان کی نظم پڑھائی جاتی ہے، ان کی شعر و شاعری جو ہے بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح عربوں میں جو حکیم لقمان تھے وہ بہت مشہور تھے، اپنی دانائی، اپنی عقل اور جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی اس کی وجہ سے۔ دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بہترین تھنکر تھے، بہت اچھا سوچتے تھے اور بہت اچھا بولتے تھے کہ لوگ ان کی باتوں پر اپنی زندگی کو یا زندگی کے جو معاملات تھے ان کو تولتے تھے۔ بچپن سے ہم سب یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت اتاری جس کا نام ہے سورہ لقمان، جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ، لیکن بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے کہ حضرت لقمان کون تھے اور ان کا خاندان کیا تھا، ان کا زمانہ کیا تھا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان کی نصیحت کا اور ان کے اقوال کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، ان کا نسب یہ تھا کہ ایک روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے یہ بھانجے یا خالزاد بھائی تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ حضرت ایوب علیہ السلام سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی انہوں نے زمانہ پایا ہے، اور یہ عربوں میں یعنی بنی اسرائیل قوم میں بھی بہت مشہور تھے اور لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ حضرت لقمان جو تھے وہ بھی غلام تھے، یعنی کوئی بہت ان کا بڑا گھرانہ اور کوئی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یہ غلام تھے۔ اور ابن کثیر میں ان کا حلیہ یہ تھا کہ حضرت لقمان جو تھے وہ پس قد کے تھے، اور موٹے ان کے ہونٹ تھے، چپٹی ناک تھی، موٹی آنکھیں تھیں اور سیاہ رنگ تھا، چمکیلے بال تھے، سینہ ان کا پھیلا تھا۔ اگرچہ حبشی تھے لیکن یہ بہت زیادہ خوبصورت اور طاقتور انسان سمجھے جاتے تھے، اور ان کی عمر 1000 سال تھی۔ انہوں نے کافی عمر جو ہے دین کی خدمت کی۔ اچھا، ان کے بیٹے تھے، اور ایک جو ان کا بیٹا تھا اس کا نام تھا انم، جن کو انہوں نے نصیحت کی تھی جو قرآن مجید میں آئی ہیں۔ اچھا، غلاموں میں جو 3 غلام ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے حضرت بلال، اور ایک فاروق اعظم کے بھی غلام تھے، اور حضرت لقمان بھی جو ہے غلام تھے۔ تو یہ جو غلام تھے ان کا جو ذکر ہے وہ حدیثوں میں اور قرآن میں آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، ان کی حکمت اتنی زیادہ تھی، اور حکمت ان کو کیسے ملی؟ نیند کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرمائی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت لقمان بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت اللہ سے کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بولنے کی بہت اچھی صلاحیت دی ہوئی تھی، بہت اچھا بولتے تھے، تول کے بولتے تھے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی محبت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تھی وہ بہت پسند تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کافی علوم سکھائے، اس میں سے ایک علم تھا جو جڑی بوٹیوں میں جو خاصیت تھی ان کا علم بھی ان کو دیا۔ اسی وجہ سے آپ جو طب لقمانی کے نام سے جو مشہور ہے طب، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کی طرح عطا کیا تھا۔ یہاں تک کہ لوگوں کو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کون سی دوائی، کون سی جڑی بوٹی جو ہے وہ کس وقت کس ٹائم پر استعمال کرنی چاہیے، اس کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا۔ حضرت لقمان جو ہیں وہ قدرت کی جو چیزیں تھیں اس کا بہت مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے کہ خواب میں ایک فرشتہ آیا آپ کے پاس اور اس نے ایک چیز کا اظہار کیا کہ اللہ نے ان کو حکمت جیسی دولت دی ہے، تو آپ حکمت لیں گے یا پیغمبری لیں گے؟ تو حضرت لقمان نے حکمت کا چناؤ کیا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ذہن میں تیزی اور وسعت محسوس کی۔ انہوں نے اپنے رب کا بہت شکر ادا کیا اور اس نعمت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور ان کی اس حکمت کو دیکھ کر، دانائی کو دیکھ کے ان کو گرفتار کر لیا گیا کہ اب تم غلام بن کے رہو گے اور تمہیں غلام ہی بن کے آگے زندگی گزارنی ہے۔ انہوں نے اپنے جو ان کے آقا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم بہت زیادہ قابل انسان ہو تو جاؤ، میں تمہیں ایک بکری دے رہا ہوں، اس کے بدترین اعضاء کو کاٹ کے لے آؤ۔ حضرت لقمان زبان اور دل کو کاٹ کے لے آئے۔ پھر ان کے آقا نے کہا کہ ایک اور بکری دے رہا ہوں، اب اس کے بہترین ترین اعضاء کو کاٹ کے لے آؤ۔ تو حضرت لقمان نے پھر زبان اور دل کو کاٹا۔ تو ان کے آقا نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، دونوں دفعہ تم ایک ہی چیز لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر دل اور زبان انسان کے قابو میں آ جائیں تو یہ جنت لے جاتا ہے، اور اگر یہی دونوں چیزیں انسان کے قابو میں نہیں آتی تو انسان جہنم چلا جاتا ہے۔ ان کی جو حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے جو کلام تھے ان میں سے 8 باتوں کو چنا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی محفل میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنے احسانوں کو بھلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ ان کی ایک اور پیاری بات کہ میں نے بولنے پر ہمیشہ افسوس کیا مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں کیا۔ انہیں جب عقل اور دانائی دی گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربوں سے مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہی شخصیت ہے جن کو تم مانتے ہو، اور یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ توحید کو مانتا ہے، شرک کو ظلم سمجھتا ہے۔ حکیم لقمان جو تھے وہ بنی اسرائیل قوم کے مفتی بھی تھے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام نبوت کی منصب پہ فائز ہوئے تو پھر آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ جی، یہ تو تھے حضرت لقمان یا حکیم لقمان، ان کا میں نے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیا۔ انشاءاللہ آپ کو آنے والی ویڈیو میں اب ہم ان کے اقوال جو ہیں جو مشہور ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں گے، جو ان کی نصیحتیں تھیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی۔ پھر اسپیشل جو پروگرام ہے وہ ہے طب کا، تو جو جڑی بوٹیاں قرآن مجید میں یا جو تفسیر کی کتاب میں آئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور ترجمہ، تفسیر اور تلاوت کا تو انشاءاللہ ایک الگ سے پروگرام چل رہا ہے۔ تو ان سارے جو پروگرام اور گروپس میں جو حصہ لیجئے، اور اس ویڈیو کو اور جو گروپ ہیں آپ کے وہ سب کے ساتھ شیئر کیجئے، اس کار خیر میں حصہ لیجئے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔